آج میں کچھ سوالات رکھنا چاہوں گا اہل سنت اہل اسلام بھائیوں سے. پلیٹ فارم یہ استعمال کروں گا، توسل آپ کا ہوگا، سوال کہیں اور جائے گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اکرم کے بعد جب تخت خلافت میں صحابہ اکرام بیٹھ گئے تو مسلسل رسول اکرم کی شہادت کے بعد صحابہ اکرام کی خلافت کے 3 دور گزرے. آپ سر نہیں ہلائیں گے، آپ زبان سے میرے ساتھ بولیں، کیونکہ آپ نے اور میں نے مل کے یہ پیغام دنیا میں نشر کرنا ہے. رسالت مآب کے دنیا سے جانے کے بعد 3 خلافتوں کا دور آیا. پہلی خلافت ابو بکر ابن قحافہ کی 2.5 سال کا دور. دوسری خلافت عمر ابن خطاب کی 10 سال کا دور. تیسری خلافت عثمان ابن عفان کی 12 سال کا دور. یہ 25 سال کا جو دور گزرا ہے، اس 25 سال میں 3 خلافتوں کے دور میں اسلامی حکومت آذربائیجان، مصر، یمن، روم، ایران، ہندوستان تک گئی. مدینہ میں رہنے والے صحابہ اکرام جنہوں نے ان 3 خلفاء کی بیعت کی، کوئی آذربائیجان کا گورنر بنا، کوئی مصر کا گورنر بنا، کسی کو یمن کا والی بنایا گیا، کسی کو ہندوستان میں بھیجا گیا، کسی کو ایران میں بھیجا گیا. ان 3 خلافتوں کے دور میں ان 4 صحابہ کو کون سا عہدہ ملا؟ میں یہ سوال رکھوں گا تو لوگ حقیقت تک پہنچیں گے. ہمیں بتایا جائے کہ آپ کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان 4 سے محبت کا اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا. آپ بتائیں کہ ان 4 صحابہ یہ زندہ تھے؟ یہ نہیں کہ نہیں، زندہ موجود تھے یہ 4 صحابہ. حضرت ابو ذر غفاری 31 ہجری کو شہادت ہے ان کی، 33 ہجری کو حضرت مقداد کی ہے، 36 ہجری کو حضرت سلمان کی ہے، 37 ہجری کو حضرت عمار یاسر کی ہے جنگ صفین میں. 37 ہجری تک یہ 4 صحابہ، 31، 33، 36 اور 37، یہ 4 صحابہ زندہ موجود تھے. انہیں کوئی اعلیٰ عہدہ کیوں نہیں ملا؟ بنی امیہ کے گھر کے افراد تو عہدوں میں بیٹھ جائیں اور حضرت ابو ذر کو کسی جگہ کا عہدہ نہ ملے. اگر یہ ساری حکومت اسلامی تھی اور صحابہ اکرام ان تمام حکومتوں میں جا کے حاکم بن رہے تھے، تو جب لشکر جا رہے تھے ان لشکروں کی سپہ سالاری ان صحابہ میں سے کسی کے پاس کیوں نہیں تھی؟ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنی کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ثابت کریں ان 4 صحابہ نے 3 خلافتوں کے دور میں کسی ایک خلیفہ کی بھی بیعت کی ہو. آپ نے اگر سر ہلانا ہے تو میں یہ ویسے باتیں ریکارڈ کر کے بھی بھیج دیتا ہوں. یہ حقائق تو ہم گاہے بگاہے نشر کرتے رہتے ہیں، لیکن میں اس پلیٹ فارم کو استعمال کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں ان 4 صحابہ نے کسی ایک 3 خلافتوں کے دور میں کسی ایک خلیفہ کی بیعت کی ہو. ابو ذر نے پہلے خلیفہ کی بیعت کی ہو، سلمان نے دوسرے خلیفہ کی بیعت کی ہو. 3 خلفاء کی بیعت ان 4 صحابہ نے نہیں کی. معیار بنا لیتے ان 4 کو. آپ ہم سے کہتے ہیں عزت کیوں نہیں کرتے؟ عزت 2 وجوہات پہ ہوتی ہے، یا کردار کی ہوتی ہے یا عہدے کی ہوتی ہے. یا کردار اس قابل ہو کے عزت کی جائے یا عہدہ اتنا بڑا ہو کے عزت کی جائے. آپ ہمیں کردار سے کروانا چاہیں، عہدے سے کروانا چاہیں، ہم شیعہ کرائے داروں والا مذہب تو رکھتے ہی نہیں ہیں. ہمارا حضور تانگے مانگے والا مذہب تو ہے ہی نہیں، ادھر ادھر سے اکٹھا کیا ہوا مذہب تو ہے ہی نہیں. قرآن کا مذہب ہے، دلیل کا مذہب ہے، عقل کا مذہب ہے، شعور کا مذہب ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ ان 4 صحابہ کرام میں 2 چیزوں سے عزت ہوتی ہے، عہدے سے، کردار سے. شیعہ مذہب کے پاس معیار ہے، ہم عزت نہ عہدے کی کریں گے. ہمارے پاس ایک معیار ہے اور معیار بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم شیعوں نے اپنے اماموں کی محبت معیار بنائی ہے. چھوڑو اس کو بھی، اطاعت رسول کو معیار بناؤ.